وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 44 سورہ بقرہ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ دیکھیں یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جو لوگوں کو تو یہ حکم دیتے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرو، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ ذرا سے ذاتی فائدے کے لیے تورات کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ تورات میں موجود واضح علامات حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام میں دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس دو رخی پالیسی سے منع فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے، یعنی آپ کے لیے اور میرے لیے، جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس کے خلاف عمل پیرا ہو۔ یعنی میں آپ کو کہوں کہ جھوٹ مت بولو اور میں خود بولوں۔ ہم بعض آیتوں کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں نازل ہوئیں، یہ تو دیکھیں یہودیوں کا نام ہے اس میں، یہ یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جن برائیوں کی وجہ سے یہودیوں سے امامت کا حق چھینا گیا، کہیں وہ برائیاں ہم میں تو نہیں پیدا ہوتی جا رہی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا کے خطیب ہیں۔ ایک روایت میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے لیکن خود ان پر عمل بالکل نہیں کرتے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں سب کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس گناہ کے کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہ لوگ خود ہیں۔ ایسے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی شخص میں یہ عیب نظر آ جائے تو پھر زندگی بھر کوئی اسے منہ نہیں لگاتا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایسے لوگوں کو دیکھ کر پھر دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے ہی لگا لیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور ان میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو پھر ایک آواز آئے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آواز سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب اگر تو اپنا ثواب اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں
دیکھنے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ دیکھیں یہاں رک کر اب یہ سوچیں کہ ہم کس کس کو کتنی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو۔ اب یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم وہ کام تو نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ سب ڈرانے والی آیات ہیں۔ اگر ہم اس سے ڈر جاتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد کوئی غیب نہیں رہ جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ بینہ بیان کر دیا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ شخص اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا تو میں نے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ دیکھیں یہ باتیں سن کر، یہ واقعات پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا خفیہ بات رہ جاتی ہے جو ہمیں نہیں پتہ۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم سب خود کو دیکھیں، میں خود کو دیکھوں، ہم میں اس قسم کی باتیں ہیں جو ہم دوسروں کو تو کتنے اچھی نصیحت کرتے ہیں۔ آج کل دیکھیں نا، ہم بچوں کو کیسے نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں لیکن عمل کہاں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس آیت سے مراد وعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقویٰ و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ یہ نہیں کہ بے عمل انسان کو وعظ کرنے سے منع کرنا یہاں پر مقصد ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ یہاں پر ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے، ہر ایک کو، کہ اگر مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی تو میری کوشش ہو کہ میں جتنا ممکن مجھ سے ہو سکے میں عمل کروں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ دیکھیں اسی لیے عمل کی دعا کیا کریں۔
عمل کی دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور میرے لیے بھی عمل کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔